سورت البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 143 145 سے لے کر 147 147 پارہ نمبر 2 اور اس کا رقو نمبر 1۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے گزشتہ آیات بینات میں جو مذکور ہے وہ تبدیلی قبلہ شریف کا ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ محبوب جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا تو ہم بھی آپ کو دیکھ رہے تھے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس آپ کو ہم پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس کی طرف آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس مضمون کے بعد آج کی آیات بینات میں بھی تقریباً اسی مضمون کا ایک آگے کا سلسلہ ہے۔ ہوا یہ کہ جب قبلہ شریف کی تبدیلی ہوئی تو اہل یہود نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، اور اعتراض نے کیا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھو نبی اپنا لے آئے ہیں، شریعت اپنی لے آئی ہے، نبوت اور شریعت اور کتاب یہ سب کچھ اپنا لے آئے ہیں، اور کعبہ شریف وہی ہے، قبلہ وہی ہے۔ اور جب تبدیلی قبلہ ہو گئی تو پھر ان کا اعتراض تھوڑا مختلف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر وہاں سے تبدیل ہونا ہی تھا تو پھر پہلے ادھر کیوں تھے، اور اگر ادھر تھے تو پھر ادھر کیوں آئے؟ تو مطلب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کی کوئی نہ کوئی صورت نکال ہی لینی ہے۔ اب جتنا چاہیں کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں کہ اس کو اعتراض کا موقع نہ ملے، لیکن جس کی فطرت میں یا جس کی سوچ میں یہ بات ہوتی ہے اس کو کسی اور راستے نکل آتے ہیں۔ آپ کس اعتراض سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ذرا غور کریں کہ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو آج کی اس آیت پاک میں فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر آپ ان لوگوں کے سامنے ہر قسم کی نشانی رکھ دیں کہ دیکھیں یہ فرمان ربی ہے اور وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جب اس کی مرضی ایسی ہے تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتراض کرے۔ جتنی آپ ان کے سامنے نشانیاں لے آئیں، اپنے فرامین پیش کریں، لیکن جن کے مقدر میں ہی یہ کچھ لکھا ہے اس سے باز نہیں آ سکتے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، یعنی وہ یہود و نصارہ ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی لے آئیں، ہر قسم کے معجزات رکھ دیں، ہر قسم کے کمالات رکھ دیں، پھر بھی مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو جس قبلہ کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کی اتباع نہیں کرنے والے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ ان کے قبلہ کی تابعداری کرنے والے، یعنی نہ وہ آپ کے پیچھے آئیں گے، جو بھی آپ نشانی ان کے سامنے رکھ دیں، جو بھی فرمان رکھ دیں، وہ آپ کے پیچھے آپ کے قبلہ کو نہیں مانتے، اور نہ ہی اب آپ ان کے پیچھے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر امت کو مخاطب کیا اور نہ فرمایا کہ وما بعضهم بتابعٍ قبلۃ بعض، ایک طرف یہود ہیں ایک طرف نصارہ ہیں۔ فرمایا کہ آپ جو بھی ان کے سامنے نشانیاں رکھ دیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور نہ ہی اب آپ واپس اس قبلہ کی طرف پلٹیں گے کیونکہ حکم آ گیا۔ اور اگلی بات فرمائی کہ وما بعضهم بتابعٍ قبلۃ بعض،
یہ آپ کی مخالفت میں تو ایک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہیں۔ اب دیکھیں اسلام کے مقابلے میں وہ نصارہ ہوں، یہودی ہوں، یا بدھ مت ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، دہریے ہوں، کوئی بھی ہوں، جب اسلام کے مقابلے میں بات آتی ہے تو الکفر ملت واحدہ، وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، وہ سب ایک ہے۔ اسلام کے مقابلے میں سارا کفر ایک ہے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے اندر بیسیوں اختلافات موجود ہیں، بیسیوں اختلافات موجود ہیں۔ وہی بات یہاں پہ ذکر فرمائی کہ جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ سب ایک ہے، لیکن وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، وہ آپس میں ان کا قبلہ ایک نہیں ہے، اس میں وہ مختلف ہی ہیں۔ اور اب فرمایا حضور کی امت کے لیے کہ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب آپ کو علم آ چکا ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ حق وہی ہے، کہ اب جس طرف محبوب پاک قبلہ کی طرف پھر چکے ہیں، اب تمہارے لیے وہی حق ہے۔ اب تمہیں کوئی نصارہ، کوئی یہودی جو مرضی کہتے رہیں، یاد رکھیں اگر ان میں سے کسی کی خواہشات کے پیچھے اب آپ چلتے ہیں تو یاد رکھو انک اذا لمن الظالمین، بے شک اس وقت آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں ایک محبت کی بات یہ ہے کہ عبادت وہی ہے جو محبوب کی ادا کے ساتھ مطابقت رکھے، بس۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، حاجی لوگ، یہ بڑی قابل غور بات ہے، حاجی لوگ جس دن خطبہ حج ہوتا ہے کہاں ہوتے ہیں؟ عرفات کے اندر۔ عرفات کے اندر انہوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے، کب تک؟ مغرب کی اذان تک، ٹھیک ہے۔ اب مغرب کی اذان ہو گئی، نماز ادھر ہی پڑھتے ہیں، کیوں جی؟ حالانکہ نماز کا ٹائم تو ہو گیا، اذان تو ہو گئی، اذان سے پہلے بھی نہیں عرفات کو چھوڑنا، اذان ہو گئی لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ یا اللہ، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر تو یہ سارے لوگ آئے عبادت کرنے ہیں، یہ تو دنیا کے لیے آئے نہیں، خالصتاً تیرے دین کے لیے آئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے مجھے اپنے سجدوں کی محتاجی نہیں ہے، مجھے تو یار کی ادائیں چاہیے، جو میرے یار نے کیا ہے، جو میرے حبیب نے کیا ہے، میرے نزدیک وہی قابل قبول ہے۔ جب محبوب نے یہاں نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اب جو پڑھے گا وہ الٹا گناہ گار ہوگا، کیوں جی؟ حالانکہ نماز کا وقت ہے، لیکن حجاج کو حکم کیا ہے؟ عرفات کو چھوڑ دیں اور کہاں آ جائیں؟ مزدلفہ کے اندر۔ تو میں ادھر آ کے پڑھو، اب مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، مغربین ادھر آ کے پڑھو۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ عبادت بھی خدا کو وہ پسند ہے جو محبوب کی ادا کے ساتھ وابستگی رکھے، محبوب سے نسبت رکھے، رب کو وہی عبادت پسند ہے۔ ساری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی شخص رہتا ہے اس کے لیے حکم یہی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم نے زمین پہ اکڑ کے چلنا نہیں، سر جھکا کے چلنا ہے، نظریں جھکا کے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا۔ لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب آپ 7 چکر لگاتے ہیں، ان میں سے پہلے 3 چکر جس کو آپ رمل کہتے ہیں، رمل کے چکر، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، وہ جانتے ہیں پہلے 3 چکر جو ہوتے ہیں وہ رمل کے ہوتے ہیں۔ اور رمل کے اندر کیا انداز ہوتا ہے جی؟ سینہ تان کے چلنا۔ یا اللہ، تیرا گھر ہے اور وہ عظیم مقام ہے، عظیم مقدس جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا ملتا ہے، اتنا مقدس مقام ساری دنیا میں جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں، تیرا حکم یہی ہے
کہ سر جھکا کے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، لیکن یہ تو تیرا گھر ہے، ادھر تیرا حکم ہے کہ 3 چکر تو نے سر اٹھا کے اور سینہ تان کے چلنے ہیں۔ یا اللہ ساری دنیا میں تو مجھے یہ اجازت نہیں، فرمایا ادھر تیری گستاخی، ادھر کرے گا تو گستاخی ہے، ادھر کرے گا تو گستاخی نہیں، تیری عبادت یہی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ یہاں میرا حبیب ایسے ہی چلا ہے، میں تو حبیب کی اداؤں کو عبادت کا درجہ دے چکا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے اب یہی پسند ہے۔ تو فرمایا کہ والا ان تبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، جس قبلہ کی طرف محبوب پھر چکے ہیں، اب جو اس کی اتباع کرے گا وہی قابل قبول ہے۔ اور دوسروں کی خواہشات کو کوئی مان کے، کوئی یہود و نصارہ کے پیچھے چل کے اگر ان کی باتیں مان کے اب کوئی پہلے قبلہ کی طرف جائے گا تو یاد رکھو انک اذا لمن الظالمین، بے شک وہ ظالمین میں سے ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حالانکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو نہیں پہچانتا۔ اپنے بچے کی صرف آواز سن لینا، نام بھی دیکھے پس کچھ دیوار میں بچہ کھڑا ہو، صرف ماں باپ اس کی آواز سن لے وہ پہچان لیتے ہیں یہ میرے بچے کی آواز۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علماء تھے۔ انہوں نے پہلی کتابوں کے اندر یہ صفات کی پڑھ رکھی، اسے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کہ حضور کو سے پہچانا، بڑی غور بات، جب یہ اتنا ہوئی کہ ان کو کتاب آپ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی ماں یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتا ہے، اپنی بچے کو جانتا ہے، ان کی پہچان کوئی شک نہیں رہتا، پتہ ہوتا ہے یہ میرا ہی بچہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پوچھا کہ آپ حضور کو کیسے پہچانا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بچے کو صرف اس کی آواز سن لے یا شکل دیکھ لے، دونوں میں فوراً پہچان لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے اپنے حضور کو اس سے بھی زیادہ پہچانا ہے۔ کیوں؟ اگلی انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے کہا بچوں کو کوئی دیکھ لے یا اس کی آواز سن لے فوراً پہچان لیتا ہے، لیکن میں حضور کو اس سے بھی زیادہ پہچانا ہے، اس لیے کہ بچہ تو مجھے بتایا جاتا ہے بیوی کی طرف سے یہ بچہ ہے، اور میں نے اس کی بات پہ یقین کر کے کہا کہ میرا بچہ ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس بچے کے متعلق مجھے میری بیوی نے بتایا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، لیکن حقیقت میں نہیں جانتا وہ میرا ہے کہ نہیں ہے، حقیقت میں نہیں جانتا، یہ صرف ایک خاتون نے مجھے کہا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، لیکن نبی کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے۔ کہاں ایک خاتون کی گواہی اور کہاں اس خدائے رب ذوالجلال کی گواہی، کہاں ایک انسان کی گواہی، وہ تو ایک انسان کہتا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، اس کی پہچان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے متعلق اس نے کہا یہ تیرا ہے وہ خدا نخواستہ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن میرے حبیب کے بارے میں تو رب نے کہا ہے یہ میرا رسول ہے، یہ میرا حبیب ہے، اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے پہلی نگاہ جب حضور کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب، یہ جو اتنا حسین ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا رسول ہے، اس سے میں نے فوراً پہچان لیا۔ اور یہی سوال حضرت سلمان فارسی سے، کہاں فارس، وہاں سے نکلے جب ان کو پتہ چلا نا کہ آخری نبی کی یہ صفات ہیں، اور یہ اس نبی کی تلاش میں نکلے، اور چلتے چلتے جب حضور کے
در پہ آئے تو آگ کے جیسے ہی واللیل کی زلفوں والے اور والضحیٰ کے چہرے والے کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ جو میں نے صفات پڑھی ہیں وہ یہی ہے۔ تو اس لیے فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، اہل کتاب آپ کو فوراً پہچان لیتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو۔ اب کوئی ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتا پھرے تو یہ اس کی بدبختی ہے، وگرنہ یہ ساری صفات حضور کی انہوں نے پہلے پڑھ رکھی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کو چھپاتا پھرتا ہے، وہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں وہی باتیں جو ہم پہلے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ آنے والا نبی ایسے ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں، لیکن جب وہ نبی آ گیا تو صرف اس وجہ سے کہ اگر اب ہم نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے تو یہ سارے تو ادھر چلے گئے، ہماری واہ واہ کون کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو حق کو چھپاتا پھرتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہی وہ نبی ہے۔ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، بلکہ تبدیلی قبلہ کے ساتھ ساتھ اس قبلہ کو بھی مانو کہ جس کی طرف حبیب نے رخ کو پھیر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب کو بھی مانو جس نے خدا کا سچا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و بارک وسلم۔ السلام